الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا ولا يخرج عن مكاتبه لعدم الولاية ولا المكاتب عن نفسه لفقره وفي المدبر وأم الولد ولاية المولى ثابتة فيخرج عنهما ولا يخرج عن مماليكه للتجارة خلافا للشافعي رحمه الله تعالى فإن عنده وجوبها على العبد ووجوب الزكاة على المولى فلا تنافيه وعندنا وجوبها على المولى بسببه كالزكاة فيؤدي إلى الثني۔ اور آقا اپنے مکاتب کی طرف سے صدقہ فطر نہ نکالے اس لیے کہ ولایت معدوم ہے، اور نہ خود مکاتب اپنی طرف سے نکالے کیونکہ وہ فقیر ہے، اور مدبر و ام ولد میں مولا کی ولایت پوری طرح ثابت ہے، اس لیے مولا ان دونوں کی طرف سے صدقہ فطر نکالے گا، اور اپنے تجارتی غلاموں کی طرف سے نہ نکالے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا اختلاف ہے، اس لیے کہ ان کے یہاں صدقہ فطر کا وجوب غلام پر ہوتا ہے اور زکوٰۃ کا وجوب مولا پر ہوتا ہے، لہذا کوئی منافات نہیں ہے، اور ہمارے یہاں صدقہ فطر کا وجوب اپنے سبب کی وجہ سے مولا پر ہوتا ہے جیسے زکوٰۃ، لہذا یہ تکرار کا سبب بن جائے گا۔ مکاتب، مدبر اور ام ولد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنے کے عدم وجوب کا بیان۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ آقا اپنے مکاتب کی طرف سے بھی صدقہ فطر نہ نکالے، کیونکہ مکاتب از راہ ید و تصرف آزاد ہوتا ہے، اور اس میں آقا کی ملکیت معدوم رہتی ہے، اور ظاہر ہے کہ جب ملکیت معدوم رہے گی تو مؤنت اور ولایت بھی معدوم ہوگی، اور مؤنت و ولایت ہی وجوب صدقہ کا سبب ہے، لہذا جب مکاتب کے حق میں یہ چیزیں معدوم ہیں تو پھر اس کی طرف سے اخراج صدقہ کا بھی حکم معدوم ہوگا۔ وَلَا الْمُكَاتَبَ عَنْ نَفْسِهِ، فرماتے ہیں کہ مکاتب کی طرف سے اس کا مولا صدقہ فطر نہیں نکالے گا، لیکن خود مکاتب کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ بھی اپنی طرف سے صدقہ فطر نہ نکالے، اس لیے کہ اس کے پاس جو کچھ مال ہوتا ہے وہ سب بدلے کتابت کی ادائیگی کا ہوتا ہے اور مولا کا مملوک ہوتا ہے، چنانچہ مکاتب خود فقیر ہوتا ہے اور فقیر پر صدقہ فطر واجب نہیں ہوتا، اس لیے خود مکاتب پر اپنی ذات کی طرف سے صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ اس کے برخلاف مدبر بنانے اور ام ولد بنانے سے مولا کی ملکیت معدوم نہیں ہوتی، اس لیے ان کی طرف سے مولا پر صدقہ فطر نکالنا واجب ہے، کیونکہ بقائے ملکیت ہی غلاموں میں صدقہ فطر کے وجوب کا معیار ہے، اور وہ مدبر و ام ولد میں موجود ہے، اس لیے مولا ان کی طرف سے صدقہ فطر نکالے گا۔ ولا یخرج، فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں مولا اپنے تجارتی غلاموں کی طرف سے صدقہ فطر نہیں نکالے گا، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کی طرف سے بھی مولا پر صدقہ فطر نکالنا واجب ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہاں صدقہ فطر کا وجوب غلام پر ہوتا ہے، اگرچہ ادا مولا کرتا ہے، زکوٰۃ کا وجوب مولا پر ہوتا ہے، اور چونکہ غلام اور مولا دو الگ الگ محل ہیں اور دونوں میں کوئی منافات نہیں ہے، اس لیے غلام پر جو چیز واجب ہے وہ واجب ہی رہے گی اور مولا پر اس کی ادائیگی ضروری ہوگی،
اور جو چیز مولا پر واجب ہے یعنی زکوٰۃ، وہ بھی اسے دینا پڑے گا۔ اور ہمارے یہاں غلام کی طرف سے مولا پر جو صدقہ فطر واجب ہوتا ہے وہ غلام ہی کی وجہ سے واجب ہوتا ہے، جیسے غلام کے تجارتی ہونے کی وجہ سے مولا پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اب اگر ایک ہی سبب یعنی غلام کی وجہ سے مولا پر صدقہ فطر بھی واجب کیا جائے اور زکوٰۃ بھی واجب کی جائے تو پھر ایک ہی سال میں غلاموں کے اندر 2 مرتبہ مالی فریضے کا وجوب لازم آئے گا، جو شرعاً پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ سال میں 2 مرتبہ صدقہ نہ لیا جائے۔ والعبد بین شریکین لا فطرۃ علی واحدۃ منہما لقصور الولایۃ والمؤنۃ فی کل واحد منہما، وکذا العبید بین اثنین عند ابی حنیفۃ وقال علی کل واحد منہما ما یخصہ من الرؤوس دون الاشخاص بناء علی انہ لا یری قسمۃ الرفیق وہما یریانہا، وقیل هو بالاجماع لأنه لا يجتمع النصیب قبل القسمة فلم يتتم الرقبة لكل واحد منهما۔ اور اگر غلام 2 شریکوں کے مابین مشترک ہو تو ان میں سے کسی بھی ایک پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے، اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک میں ولایت اور مؤنت کی کمی ہے۔ اور ایسے ہی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہاں چند غلاموں میں بھی صدقہ فطر واجب نہیں ہے جو 2 لوگوں میں مشترک ہوں۔ حضرات صاحبین رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دونوں شریکوں پر اس رأس کے مطابق صدقہ فطر واجب ہے جو ان میں سے ہر ایک کے لیے خاص ہے، نہ کہ ٹکڑوں کے حساب سے۔ یہ اختلاف اس بات پر مبنی ہے کہ حضرت امام اعظم رحمہ اللہ تعالی رقیق کی تقسیم کو جائز نہیں سمجھتے، اور حضرات صاحبین اسے جائز سمجھتے ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ متفق علیہ ہے، کیونکہ تقسیم سے پہلے حصص جمع نہیں ہو سکتے، لہذا دونوں میں سے کسی کے لیے بھی رقبہ تام نہیں ہے۔ عزیز طلبہ کرام، ان 2 غلاموں کے صدقہ فطر کا مسئلہ جو ایک سے زیادہ مالکوں کی مشترکہ ملک میں ہوں، اوپر عبارت تھی دون الاشخاص بناء علی انہ لا یرا قسمت الرقیق وہما یریانہا، رقیق کا لفظ ہے، رفیق نہیں، رقیق ہے۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک غلام 2 آدمیوں کے درمیان مشترک ہو تو ان میں سے کسی پر بھی غلام کی طرف سے صدقہ فطر نکالنا واجب نہیں ہے، کیونکہ اشتراک کی وجہ سے دونوں میں سے کسی کی ملکیت کامل نہیں ہے، جبکہ وجوب صدقہ کے لیے کامل ملکیت ضروری ہے، اور جب ملکیت کامل نہیں ہوگی تو ظاہر ہے کہ ولایت اور مؤنت بھی کامل نہیں ہوگی، اور جب یہ چیزیں کامل نہیں ہوگی تو پھر ان کی طرف سے صدقہ فطر بھی واجب نہیں ہوگا۔ وَكَذَا الْعَبِيدُ، فرماتے ہیں کہ اگر 2 آدمیوں کے درمیان چند غلام مشترک ہوں تو اس صورت میں بھی امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ان میں سے کسی پر بھی کسی غلام کا صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ حضرات صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر شریک غلاموں میں سے جتنے کامل رأس کا مالک ہوگا اس پر اسی تناسب سے صدقہ فطر بھی واجب ہوگا، البتہ جو کامل تقسیم اور تشخیص کے تحت آئے گا اس کی طرف سے صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا۔
صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اس اختلاف کی بنیاد یہ ہے کہ امام اعظم رحمہ اللہ تعالی رقیق اور غلام کی تقسیم کو روا نہیں سمجھتے ہیں، درست نہیں سمجھتے ہیں، اس لیے چند غلاموں کی طرف سے بھی وہ کسی شریک پر صدقہ فطر کو واجب نہیں قرار دیتے، کیونکہ اشتراک کی صورت میں شریکین میں سے ہر شریک ہر غلام میں حصے دار ہوگا، اور دونوں میں سے کوئی بھی شریک کسی کامل غلام کا مالک نہیں ہوگا، حالانکہ وجوب صدقہ کے لیے ملکیت اور مؤنت وغیرہ کا کامل ہونا ضروری ہے۔ اس کے برخلاف حضرات صاحبین چونکہ رقیق کی تقسیم کو جائز قرار دیتے ہیں، اس لیے ان کے یہاں ہر شریک کے حصے میں جتنے کامل غلام آئیں گے ان کی طرف سے صدقہ فطر واجب ہوگا، اور جس غلام کا رأس کامل نہیں ہوگا اس کی طرف سے صدقہ فطر بھی واجب نہیں ہوگا۔ مثلا اگر 5 غلام 2 آدمیوں کے درمیان مشترک ہو تو صاحبین کے یہاں ہر آدمی پر چونکہ 2 کامل غلام تقسیم ہو جائیں گے، اس لیے ہر ایک شریک پر 2 غلاموں کی طرف سے صدقہ فطر واجب ہوگا، اور ایک غلام میں چونکہ تشخیص اور تجزی ہو جائے گی اس لیے اس کی طرف سے صدقہ فطر بھی واجب نہیں ہوگا۔ اس سلسلے میں بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ اس صورت میں عدم صدقہ فطر کے وجوب کا قول متفق علیہ ہے، اور امام صاحب اور صاحبین کسی کے یہاں بھی کسی بھی غلام کی طرف سے صدقہ فطر واجب نہیں ہے، اس لیے کہ تقسیم اور بٹوارے سے پہلے کسی بھی شریک کے حصے یکجا جمع نہیں ہو سکتے، اور اجتماع حصص کے بغیر کسی بھی شریک کی ملکیت میں رقبہ تام نہیں ہوگا، اور جب رقبہ تام نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ صدقہ فطر بھی واجب نہیں ہوگا۔ وَيُؤَدِّي الْمُسْلِمُ الْفِطْرَةَ عَنْ عَبْدِهِ الْكَافِرِ لِإِطْلَاقِ مَا رَوَيْنَاهُ وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسِ أَدُّوا عَنْ كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَوْ مَجُوسِيٍّ الحديث لأن السبب قد تحقق والمولى من أهله، وفيه خلاف الشافعي لأن الوجوب عنده على العبد وهو ليس من أهله ولو كان على العكس فلا وجوب بالاتفاق۔ اور مسلمان آقا اپنے کافر غلام کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے گا، اس لیے کہ ہماری بیان کردہ حدیث مطلق ہے، اور اس لیے بھی کہ حضرت ابن عباس کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر آزاد اور غلام کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرو، خواہ وہ غلام یہودی ہو یا نصرانی ہو یا مجوسی ہو، اور اس لیے بھی کہ سبب تو متحقق ہو گیا ہے اور مولا اس کا اہل بھی ہے، اور اس میں امام شافعی کا اختلاف ہے کیونکہ ان کے یہاں وجوب غلام پر ہے اور غلام اس کا اہل نہیں ہے، اور اگر مسئلہ اس کے برعکس ہو تو بالاتفاق وجوب نہیں ہے۔ مسلمان آقا پر اپنے کافر غلام کا صدقہ بھی دینا واجب ہے۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان آقا صاحب نصاب ہے اور اس کا کوئی کافر غلام ہے تو ہمارے یہاں اس آقا پر کافر غلام کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے، اور اس وجوب کی 3 دلیلیں ہیں۔ نمبر 1، ابتدائے باب میں حضرت ثعلبہ ابن سعیر کی جو حدیث ہے ادوا عن کل حر وعبد کا لفظ مطلق ہے، اور اس میں مسلم اور کافر کی کوئی قید نہیں ہے، لہذا جس طرح مولا پر مسلمان غلام کی طرف سے صدقہ فطر نکالنا واجب ہے، اسی طرح عبد کافر کی طرف سے نکالنا بھی واجب ہے۔ نمبر 2، اس سلسلے کی دوسری دلیل حضرت عبداللہ ابن عباس کی وہ روایت ہے جس میں صراحت کے ساتھ عبد یہودی اور نصرانی وغیرہ کی طرف سے صدقہ فطر نکالنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حدیث کے الفاظ ملاحظہ ہو، ادوا عن کل حر وعبد یہودی او نصرانی او مجوسی۔ اور تیسری دلیل یہ ہے کہ صورت مسئلہ وجوب صدقے کا سبب موجود ہے۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ صورت مسئلہ میں وجوب صدقہ کا سبب موجود ہے، اس لیے کہ مسلمان آقا کو
کافر غلام پر ولایت اور مؤنت دونوں چیزیں علی وجہ الکمال حاصل ہے، اور صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے مولا اس کی طرف سے ادائے صدقہ کا اہل بھی ہے، اس لیے اس پر اپنے کافر غلام کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا لازم اور واجب ہوگا۔ وفیہ خلاف الشافعی رحمہ اللہ تعالی، اس کا حاصل یہ ہے کہ صورت مسئلہ میں امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کے یہاں مسلمان مولا پر اپنے کافر غلام کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب نہیں ہے، کیونکہ ان کے یہاں صدقہ فطر کا وجوب غلام پر ہوتا ہے اور اس کی ادائیگی مولا پر واجب ہوتی ہے، اور صدقہ فطر ایک عبادت ہے، جبکہ صورت مسئلہ میں غلام کے کافر ہونے کی وجہ سے اس میں عبادت کی اہلیت معدوم ہے، اس لیے شوافے کے یہاں عبد کافر پر صدقہ فطر واجب ہی نہیں، اور جب واجب نہیں ہوا تو کیا خاک مولا ادا کرے گا، اس پر ادائیگی بھی واجب نہیں ہوگی۔ ولو کان علی العکس، فرماتے ہیں کہ اگر مسئلے کی نوعیت اس کے برعکس ہو، یعنی غلام تو مسلمان ہو اور مولا کافر ہو، تو اس صورت میں باتفاق ائمہ کسی کے یہاں بھی صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا، کیونکہ جب مولا کافر ہے تو ہمارے یہاں نہ تو وہ وجوب صدقہ کا اہل ہے اور نہ ہی ادائے صدقہ کا، اور غلام مسلم پر اگرچہ صدقہ فطر واجب ہے مگر چونکہ غلام کی طرف سے مولا ہی اس کی ادائیگی کرتا ہے، اور کافر ہونے کی وجہ سے مولا کی طرف سے ادائیگی ممکن نہیں ہے، اس لیے اس حوالے سے ہمارے اور شوافے دونوں کے یہاں صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔